بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قیس بن عبداللہ نابغہ کہتے ہیں فلما انشدتہ، جب میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اشعار پڑھ کے سنائے، وہ اشعار یہ ہیں: ولا خیر فی حلم اذا لم یکن له بوادر تحمی صفوہ ان یقدرا، ولا خیر اور کوئی بھلائی نہیں ہے، فی حلم اس بردباری میں، بردباری یعنی صبر میں، اذا لم یکن له بوادر، بوادر بادرتن کی جمع ہے، بادرتن یا بوادر ان تیز ترین حرکتوں کو کہا جاتا ہے جو انسان سے جلد بازی میں صادر ہوتی ہیں، یعنی جیسے تیش آ جانا، غصہ آنا، یہ سب غلطی کر جانا۔ تو لا خیرہ فی حلم، صبر میں کوئی بھلائی نہیں، اذا لم یکن لہو بوادر، جب اس کے ساتھ تیز حرکتیں نہ ہوں، تحمی صفوہ، جو بردباری کی صفائی کی حفاظت کریں، ان یقدرا، مقدر ہونے سے، معیوب ہونے سے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان صبر والا ہو، بردباری والا ہو، تو اس کے ساتھ تیز حرکتیں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر تیز حرکتیں، غصہ، تیش وغیرہ نہ ہوں تو آپ تو اسے بردباری اور صبر سمجھیں گے، لیکن لوگ اس کو بزدلی سمجھیں گے۔ تو بزدلی کے عیب سے بردباری اور صبر کو بچانے کے لیے صبر کے ساتھ ساتھ تیز حرکتیں بھی ہونی چاہیے، یعنی غیظ و غضب، غصہ اور تیش وغیرہ ہونا چاہیے۔ معنی حاضر البیت ای لا خیر ولا صلاح فی صبر اذا لم تکن معه حرکات سریعۃ تصدر من الانسان من خطء او سقط او تعیب وتشن صفاءه، ولا خیر فی جہل اذا لم یکن له حلیم اذا ما اورد الامر اصدرا، ولا خیر فی جہل، اور جہالت میں کوئی خیر نہیں، اذا لم یکن له حلیم، جب اس جہالت کے لیے کوئی صابر، کوئی حلیم نہ ہو، کوئی بردبار نہ ہو۔ اذا ما اوردا، ما زائدہ ہے، اذا اورد الامر، جب کام کو شروع کرے، اصدرا، تو اسے کر گزرے۔ مطلب یہ ہے کہ جہالت، جیسے کہ غصہ آ جانا، تیش میں آنا، یا اور بھی اس طرح کی باتیں، غصے کی حالت میں کسی کام کو کر گزرنا، تو یہ جہالت ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ بردباری اور صبر بھی نہ ہو۔ یہاں جہل سے مراد وہی تیش، غصہ اور غیظ و غضب وغیرہ، تو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اذا لم یکن لہ حلیم، جب اس کے لیے حلیم یعنی بردبار نہ ہو۔ اذا ما اورد الامر، جب کسی کام کو شروع کرے تو اسے کر گزرے، ایسا حلیم۔ مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ اور عقل والا ہونا چاہیے، جو کسی کام کو شروع کرے تو غور و فکر کے ساتھ اس کو انجام تک پہنچائے۔ اے لا خیر ولا صلاح فی جہل اذا لم یکن لہ حلیم صابر اذا بدأ امرا یمضی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دونوں شعر سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: لا یفزز اللہ فاک، اللہ تعالیٰ تمہارے دانت نہ گرائے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری زبان مبارک کرے۔ اس کی توضیح کئی بار گزر چکی ہے۔ یقول سراقۃ بن مالک بن جعشم، سراقہ بن مالک جعشم کہتے ہیں: مخاطبا لابی جہل، ابو جہل کو مخاطب کرتے ہوئے۔ واقعہ اپنے ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت کے لیے رواں تھے، اور ایسے موقع پر ابو جہل نے سراقہ بن جعشم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعاقب کے لیے بھیجا تھا، پیچھا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ پھر جب سراقہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑنے کی کوشش کی، یعنی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چند قدم دوری پر تھا تو سراقہ کے گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھس جاتے تھے، بار بار اٹھتا تھا، بار بار اٹھاتا تھا، بار بار گھوڑا دھس جاتا تھا۔ تو
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمارے ہاتھوں میں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تم ایک دن ایمان لاؤ گے، اس لیے تم اس ارادے سے باز آ جاؤ، اور اگر تم ہمیں نقصان پہنچانا چاہو تو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو سراقہ بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی جان بخشی طلب کر کے وہاں سے وہ واپس لوٹ گیا تھا۔ اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کے بعد اشعار سماعت کریں۔ تو سراقہ بن مالک جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیے بغیر ابو جہل کے پاس آیا تو ابو جہل نے بہت ملامت کی سراقہ کو۔ اس پر سراقہ بن جوشم نے ابو جہل کو یہ اشعار کہا تھا مخاطب کرتے ہوئے: ابا حکم واللہ لو کنتا شاہدن، ابا حکم، اے ابو حکم، یعنی یہ ابو جہل کا ایک دوسرا لقب تھا، اے ابو جہل، واللہ، خدا کی قسم، لو کنتا شاہدن، اگر تو حاضر ہوتا، لامر جوادی، میرے گھوڑے کی حالت کے وقت۔ امر کے مختلف معنی آتے ہیں، یہاں پہ جو مناسب ہے وہ ترجمہ میں نے کر دیا، میرے گھوڑے کے حالت کے وقت، اذ تسلخ قوائمہ، جب اس کے پاؤں دھس رہے تھے زمین میں۔ اے ابو حکم، اگر تو اللہ تعالی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر تو اس وقت موجود ہوتا جب میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس رہے تھے، علمتا، تو جان لیتا، ولم تشکک، اور تو شک نہ کرتا، بأن محمدن رسول، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے رسول ہیں، بے برہان، غالب دلیل کے ساتھ، فمن ذا یقاومہ، تو کون ان سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ معنی البیت: اے یا ابا جہل، احلف باللہ لو کنت حاضرا عندما تغوص ارجل فرسی فی الارض وتغیب فیہا، علمت ولا تکن شاکا فی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بدلیل قاہر، فمن ذا الذی یضادہ ویقابلہ۔ علیکا بکف القوم عنہ، علیکا، تم پر ضروری ہے، بکف القوم، لوگوں کو روکنا، عنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، یعنی اے ابو جہل، تم اپنے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روک لو، کیونکہ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فإننی ارا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، امرہ، ان کا دین، ان کا مذہب، یومن، ایک دن، ستبدو، غالب آ جائے گا، ستبدو معالمہ، اس کے آثار غالب آ جائیں گے، یعنی میں دیکھ رہا ہوں ایک دن دین اسلام کی چہل پہل ہوگی، دین اسلام سب پر غالب آ جائے گا۔ اے یلزم علیکا ان تمنع الناس عن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فإننی ارا وانظر ان دینہ وآثار دینہ تظہر وتغلب، بأمر یود الناس فیہ بأثرہم بأن جمیع الناس تر یسالمہ، بأمر، ایسے کام کے ذریعے، یود الناس فیہ، بأمر، ایسے دین کے ذریعے، یود الناس فیہ، جس میں لوگ رغبت کریں گے، بے اثرہم، تمام کے تمام، اثر کے معنی تمام، بے اثرہم یعنی بے تمامہم، سارے لوگ جس میں رغبت کریں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غالب آئیں گے ایسے دین اسلام کے ذریعے کہ جس میں سارے لوگ رغبت کریں گے۔ بے انا جمیع الناس، اس طرح سے غالب آئے گا دین اسلام کہ جمیع الناس، سارے لوگ، ترن کے معنی جمیع، تو جمیع الناس ترن یعنی جمیع الناس جمیعاً، سائرن، تمام لوگ، یسالمہ، ان سے مسالمت کریں گے، مصالحت کریں گے، یعنی سارے لوگ ان سے صلح کر لیں گے، کوئی ان کا دشمن نہیں رہے گا۔ ترجمہ دیکھیں: بے امرن، ایسے دین کے ذریعے، یود الناس فیہ بے اثرہم، جس میں سارے لوگ رغبت کریں گے، بے انا جمیع الناس ترن، کہ سارے لوگ، یسالمہ، ان سے مصالحت کر لیں گے۔ ای یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً بدین یرغب جمیع الناس فیہ بأن جمیع الناس یصالحہ۔ قال مالک بن عوف حین اسلم بعد غزوۃ الطائف، مالک بن عوف نے یہ اشعار جو آ رہے ہیں اس وقت کہے جب انہوں نے غزوہ طائف کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ تو غزوہ طائف کے بعد اسلام قبول کرنے کے وقت مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار کہے ہیں۔
ان کو سماعت کریں۔ ما ان رأیتو ولا سمیتو بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمد۔ ما ان رأیتو میں ان زائدہ ہے اور اصل عبارت ہے ما رأیتو ولا سمیتو۔ ترجمہ سماعت کریں۔ ما ان رأیتو یعنی ما رأیتو، میں نے نہیں دیکھا، ولا سمیتو اور نہیں سنا، بمثلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا، فی الناس کلہم تمام لوگوں میں، یہ بمثل محمد آگے ہے، بمثل محمد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جیسا۔ ترجمہ ہوگا میں نے تمام لوگوں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا نہ سنا نہ دیکھا۔ یہاں لا سمیتو بمثلہ میں بمثلہ سمیتو کے ساتھ موجود ہے، آخر کا جو بمثل محمدی ہے وہ رأیتو سے متعلق ہوگا، تو اصل عبارت یوں ہوگی ما رأیتو بمثل محمدی ولا سمیتو بمثلہ فی الناس کلہم، میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جیسا نہ لوگوں میں دیکھا اور نہ ہی لوگوں میں سنا۔ اوفا و آتا للجزیل، اوفا وہ پورا پورا عطا فرمانے والے ہیں، وہ آتا للجزیل اور زیادہ سے زیادہ عطا فرمانے والے ہیں۔ اجتودیا جب ان سے مانگا جائے، اجتودیا یعنی طلبا، جب ان سے مانگا جائے، وہ متا تشا اور جب تم خواہش کرو چاہو، یخبر کا تمہیں بتائیں گے، اما فی غدی کہ آنے والے کل کیا ہوگا، آنے والے کل کی خبر تمہیں دیں گے، یعنی غیب کی خبریں تمہیں بتائیں گے۔ دیکھیے اوفا و آتا للجزیل، اوفا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورا پورا عطا فرمانے والے، وہ آتا للجزیل اور خوب زیادہ سے زیادہ دینے والے ہیں۔ اذا اجتودیا جب ان سے مانگا جائے، وہ متا تشا اور جب تم چاہو، یخبر کا اما فی غدی تو تمہیں بتائیں گے آنے والے کل کیا ہوگا۔ قال مالک بن عوف اے ما نظر تو ولا سمیتو بمثل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی سائر الناس، و اذا طلبا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا عطاء وافیا و اکمل العطاء الکثیرہ، ومتا ترید ومتا تطلبہ خبرا عن غد یخبر کا اما یقع فی الیوم الآتی ای فی الغد ای فی الیوم الآتی۔ وَإِذَا الْكَتِيبَةُ عَرَّضَتْ أَنْيَابَهَا بِالسَّمْهَرِيِّ وَضَرْبِ كُلِّ مُهَنَّدٍ۔ وَإِذَا الْكَتِيبَةُ اور جب لشکر کا ٹکڑا، لشکر کا ایک حصہ، عَرَّضَتْ أَنْيَابَهَا اپنے دانتوں کو نکالیں۔ یہاں لشکر کو ایک خونخوار جانور سے تشبیہ دی گئی ہے، پھر اس کے لیے اس کا لازم یعنی دانت وغیرہ ثابت کیے گئے ہیں۔ دیکھیے اذا الکتیبۃ واذا الکتیبۃ عرضت انیابها بالسمہری وضرب کل مہندی، اذا الکتیبۃ جب لشکر کا ایک حصہ، عرضت انیابها اپنے دانتوں کو نکالے، بالسمہری سمہری نیزے کے ذریعے، وضرب کل مہندی اور ہر ہندوستانی لوہے کی بنی ہوئی تلوار کی ضرب کے ذریعے، یعنی جب لشکر اسلام اپنے نیزوں کو بلند کرتے ہیں اور تلواروں کو نکالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے خونخوار دانتوں کو نکال لیا ہو دشمن کے لیے۔ فَكَأَنَّهُ تو گویا کہ فَكَأَنَّهُ تو ایسا لگتا ہے، ترجمہ سماعت کریں۔ اذا الکتیبۃ عرضت انیابها جب لشکر کا ٹکڑا اپنے دانتوں کو نکالے، بالسمہری سمہری نیزے کے ذریعے، سمہر ایک جگہ کا نام ہے جہاں کے بنے ہوئے نیزے مشہور اور بہت عمدہ ہوتے ہیں، تو سمہری نیزے کے ذریعے اور ہندوستانی لوہے کی بنی ہوئی تلوار کی ضرب کے ذریعے جب اپنے دانت کو نکالیں۔ ای فی ھذا الشعر شبہت الکتیبۃ بحیوان ذناب وأثبت له لازمه من الناب فجعل الرماح كالأنياب، ومعنى البيت أي إذا أظهرت قطعة من الجيش أنيابها أي أسنانها الرباعية بالرماح القوية المنصوبة إلى سمهر، وبالضرب المنصوب وبالضرب بالسيوف المصنوعة من حديد الهند۔ فكأنه ليس تو گویا کہ وہ شیر ہوں، فکأنہ لیسن تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شیر ہوں،
अला अशबालिही अपनी औलाद की निगरानी कर रहे हों, अला अशबालिही यानी अपनी औलाद पर निगरां हों। वस्तल हबाअते जंगल के बीच, वस्तल हबाअते जंगल के बीच या गर्द गुबार के बीच, खादिरुन जो छुपे हुए हों, फी मुरसदी घात की जगह में। मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आलम में उस शेर की तरह मानिंद हैं, फ़कअन्नहु लैसुन, उस शेर के मानिंद हैं जो अपने बच्चों की निगरानी कर रहा हो, देख रहा हो, और घने जंगल में, और वो भी घात की में लगाने घात की जगह में छुपे हुए हों। इस शेर में बताना यह है कि जब फौज का दस्ता अपने नेज़ों को निकाले हुए, तलवार की नोक को निकाले हुए होता है तो ऐसा लगता है कि ये सब अपने दांत निकाले हुए हैं खाने के लिए, और उनके बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह लगते हैं जैसे कि एक शेर हो और वो घात की जगह में छुपा हुआ हो और अपने बच्चों की निगरानी कर रहा हो। ऐसे आलम में, अच्छा घने जंगल में हो, ऐसे आलम में शेर इंतहाई खौफनाक और इंतहाई ख़तरनाक मालूम होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फ़ौजों के बीच में इसी तरह से उस शेर की तरह होते हैं कि जो अपने बच्चों की निगरानी कर रहा होता है और जो घात की जगह में बैठा हुआ होता है शिकार के लिए, और उसके सारे बच्चे उस शिकार को खाने के लिए अपने दांत को निकाले हुए होते हैं। तो ऐसे ही मंजर होता है। यब्दू कअन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असदुन नाज़िरुन औलादहु मुस्ततिरुन व राक़िबुन फी वस्तिल तुराबे वल गाबते फी मकामिन यरक़बु फीहे। फ़ज़ालत इब्न उमैर इब्न मुलव्विह अल-लैसी ज़करा इब्न अब्दुल बर्र फी किताब ad-दुरर फी सियर लहू फ़ज़ाला बिन उमैर बिन मुलव्विह लैसी इब्न अब्दुल बर ने फी किताब ad-दुरर, अपनी किताब ad-दुरर फी सियर में, इब्न अब्दुल बर ने अपनी किताब ad-दुरर फी सियर में फ़ज़ाला बिन उमर बिन मुलव्विह लैसी का तज़किरा किया। अन्नन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा बिही यौमल फ़तह, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन फ़ज़ाला बिन उमैर के सामने से गुजरे। वह हुआ आज़िमुन अलल फ़तह बिही, इस हाल में कि फ़ज़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अचानक कत्ल करने का अज़्म किए हुए था। वह हुआ आज़िमुन, फ़ज़ाला अज़्म किए हुए था, पक्का इरादा किए हुए था, अलल फ़तह बिही, अचानक कत्ल करने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फ़क़ाल लहू, फ़क़ाल लहू, तो हुजूर ने उससे पूछा, मा कुंता तुहद्दिसु बिही, तुम क्या बात कर रहे थे, नफ्सका अपने आप से। काला, तो उसने कहा, ला शै, कुछ भी नहीं, कुंतु अज़कुरुल्लाह ताला, मैं अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा था। फ़ज़हिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। वक़ाल, और फरमाया, इस्तग़फिरिल्लाह लक, अल्लाह ताला से अपने लिए माफ़ी मांग। सुम्मा वज़अ यदहु अला सद्रिही, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते पाक उसके सीने में रखा। काला, तो फ़ज़ाला ने कहा, फ़काना फ़ज़ालतु यक़ूल, तो फ़ज़ाला कह रहे थे, वल्लाहि, खुदा की कसम, मा रफ़अ यदहु अन सदरी, हुजूर ने अपने हाथ को मेरे सीने से नहीं हटाया, हत्ता मा अजिदु अला ज़हरिल अर्दि अहब्बा इलैया मिनहु, यहाँ तक कि मैं रुए ज़मीन पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पसंदीदा और प्यारा किसी को नहीं पा रहा था। यानी मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और प्यारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी जब उन्होंने अपने हाथ को मेरे सीने से हटाया। इंतहा। ये इब्न अब्दुल बर की किताब ad-दुरर फी सियर की इबारत यहाँ ख़त्म हुई। वह अनशदल फ़ाक़ही फ़ी अख़बार मक्का, फ़ाक़ही एक दूसरे
مصنف ہیں اور ان کی کتاب اخبار مکہ ہے۔ فاقہی نے اخبار مکہ میں لفضالۃ ھذا، اس فضالہ کے کچھ اشعار ذکر کیے ہیں۔ یوم فتح مکہ، فتح مکہ کے دن شعرن، ایک شعر ذکر کیا ہے۔ انشدہ، فضالہ نے وہ شعر پڑھا تھا، لما کسرت الاسنام فی فتح مکہ تھا، جب بت توڑے جا رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر۔ یخاطب امرأۃ مر بہا، فضالہ ایک عورت کو مخاطب کر رہا تھا، مر بہا، جو جس عورت کے پاس سے وہ گزرا تھا۔ ودعته الی الحدیث، اس عورت نے فضالہ کو بلایا تھا بات کرنے کے لیے، فابا، تو فضالہ نے انکار کر دیا تھا۔ وکان یتحدث الیہا قبل اليوم، اور فتح مکہ کے دن سے پہلے فضالہ اس سے بات کرتے تھے۔ یقول، فضالہ کہتے ہیں، لوما رأیت محمدا وجنودہ، لوما میں ما زائد ہے، اصل عبارت ہے لو رأیت محمدا وجنودہ فی الفتح یوم تکسر الاسنام۔ لو رأیت محمدن، اگر تو دیکھ لیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وجنودہ، اور ان کے لشکر کو، فی الفتح، فتح مکہ کے دن، یوم تکسر الاسنام، جب بتوں کو توڑا جا رہا تھا۔ شعر بہت آسان اور واضح ہے۔ یقول الشاعر فی ھذا البیت، اے لو رأیت محمدا وجنودہ فی موقع فتح مکہ فی یوم تکسر الاسنام فیہ وتقطع، لرأیت دین اللہ اضحی بینا والشرک یغشی وجہہ الاظلام۔ لرأیت، تو دیکھ لیتی، دین اللہ، اللہ کے دین کو، اضحی سارا کے معنی میں، اضحی بینا سارا واضحا، یعنی واضح ہو چکا ہے، تو دیکھ لیتی کہ اللہ کا دین واضح ہو چکا ہے۔ والشرک یغشی وجہہ الاظلام، اور شرک کے چہرے پر تاریکی چھا گئی ہے۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لشکر جرار کو فتح مکہ کے دن جبکہ بتوں کو توڑا جا رہا تھا تم دیکھ لیتی اے خاتون، تو تم دیکھتی کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ گیا ہے، واضح ہو گیا ہے، اور شرک کے چہرے پر پژمردگی اور سیاہی چھا گئی ہے۔ اے رأیت انا دین اللہ سارا واضحا غالبا وسارا شرک اسودا مظلمن وجہ اسودا وجہ الشرک۔ اتا یومن رجل من الجن، اتا آیا، یومن ایک دن، رجل من الجن جنوں کا میں سے ایک شخص، ایک دن جنوں میں سے ایک شخص آیا، یسمع الناس صوتہ، لوگ اس کی آواز سن رہے تھے، ولا یرون شخصہ، لیکن اس کا جسم نہیں دیکھ رہے تھے، وہو ینشد ھذہ الابیات، اور وہ جن یہ اشعار پڑھ رہا تھا، جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ، اللہ تعالی لوگوں کا رب، اللہ رب الناس، رب الناس صفت ہے، اللہ رب الناس لوگوں کا رب اللہ تعالی بدلہ دے، خیر جزائہ بہترین بدلہ، رفیقین ان دو ساتھیوں کو، قالا جنہوں نے قیلولہ کیا تھا، خیمت ام معبد، ام معبد کے خیمے میں، یعنی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت کے لیے نکلے تھے تو راستے میں ام معبد کے خیمے میں انہوں نے قیام کیا تھا، ٹھہرے تھے۔ اس حالت کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے ان دو ساتھیوں کو جو ام معبد کے خیمے میں ٹھہرے تھے۔ اے اللہ رب الناس یعطی جزاء خیر الجزاء صدیقین و مصاحبین قد قالا من القیلولۃ فی خیمت ام معبد، ہما نزلاہا بالہدا فہتدت بہی، ہما نزلاہا، وہ دونوں ان کے پاس آئے تھے، بالہدا ہدایت لے کر، فہتدت بہی، تو ام معبد نے ہدایت حاصل کیا۔ فقد فازا، اور کامیاب ہوتا ہے، من وہ شخص، امسا رفیقہ محمد، جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رفیق ہوتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو بھی ساتھی ہوتا ہے ان کی موافقت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہما نزلہا، وہ دونوں ساتھی ام معبد کے پاس آئے تھے، بالہدا ہدایت لے کر، فہتدت بہی، تو ام معبد نے اسے قبول کیا، یعنی ہدایت پائی۔ فقط فازا من امسا رفیقہ محمد، امسا یعنی سارا رفیقہ محمد، اور جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بنتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اے ذانک الرفیقان
अतया फी बैत उम्मे माबद बिल हिदायत फजफरत बिल हिदायत व कुल्लु मन काना रफीकन ले मुहम्मदिन सारा फाइजन मुफलिहन फ़याल क़ुसैन मा ज़वल्लाहु अन्कुम फ़याल क़ुसैन यानी तो ए क़ुसै मा ज़वल्लाहु अन्कुम अल्लाह ताला ने कितना समेटा है तुमसे बेही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदौलत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मिन फ़िआलिन कारनामे ला तुजारा जिसकी मुशाबहत नहीं की जा सकती यानी जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती वसूद दी ये फ़िआल पर मातूफ़ है और कितनी सरदारियाँ यानी एक क़ुसै अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तुम्हारे अंदर कितने कारनामे काबिल फ़ख्र बातें और सरदारियाँ तुम्हारे अंदर जमा कर दी हैं। यक़ूलो अल-जिन्नु शायर जिन शायर कहते हैं ऐ या क़ुसै कम मिन मफ़ख़रिन व सियादतिन जमा अल्लाहु ताला फ़ीकुम बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला मिसला ले ज़ालिकल मफ़ख़र वला मिसला ले तिलका सियादा लेहने बनी काब मकानो फ़तातिहिम लेहने मुबारक हो बनी काब को मकानो फ़तातिहिम मकान ये मस्दर मीमी है कौन के माने में है तो माना मकानो फ़तातिहिम का होगा कौनो फ़तातिहिम लेहने बनी काब को मुबारक हो मकानो फ़तातिहिम उनकी खातून का होना उनके यहाँ औरत का होना यानी उम्मे माबद का होना बनी काब के कबीले से ताल्लुक़ रखती थी तो बनी काब के कबीले से उम्मे माबद का होना बनु काब के लिए मुबारक हो व मक़अदुहा और उस औरत का बैठना मुबारक हो ले मुमिनैन ने दो ईमान वालों के लिए यानी रसूलुल्लाह और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए बेमरसदी इंतज़ार में उन दोनों के इंतज़ार में उस खातून का बैठना भी मुबारक हो क्योंकि हिजरत के मौके पर वो खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतज़ार कर रही थीं। ऐ लेकुन कौनो फ़ताते बनी काब मुबारकतन लहुम व यकुन क़ुऊदुहा लिल मुमिनैन फ़ी मकानिर रक़बे सलू उख्तकुम अन शातिहा व इनाइहा फ़इन्नकुम इन तसअलु शाता तशहदी सलू उख्तकुम अपनी बहन से पूछो अन शातिहा उसकी बकरी के बारे में व इनाइहा और उसके बर्तन के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बर्तन को हाथ लगाया था और जिस बकरी को हाथ लगाया था दूध दूहने के लिए उस बकरी के थन में बेशुमार वो जबकि ऐसी बकरी थी जो अब हामिला नहीं हो सकती थी गाभिन नहीं हो सकती थी बूढ़ी बकरी थी लेकिन उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की बरकत से उसके थन में लबालब दूध भर गए थे और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में जो कहत आई थी उस ज़माने तक उसमें दूध भरता रहा था और लोग उस दूध को निकाल करके सुबह शाम पिया करते थे। इतनी बरकत हुई थी उस बरकत में उस बकरी में और उसके बर्तन में। उसका तज़किरा करते हुए कहते हैं सलू उख्तकुम अपनी बहन से पूछो अनशातिहा उसकी बकरी के बारे में व इनाइहा और उसके बर्तन के बारे में फ़इन्नकुम इन तसअलु शाता अगर तुम बकरी से पूछोगे तशहदी तो बकरी भी गवाही देगी हुजूर की नबूवत की। ऐ इसअलु उख्तकुम उम्म माबद अनशातिहा व गनमिहा व इनाइहा अल्लज़ी तहलिबु लबना फ़ीहि मिन अश-शात लिअन्नकुम इन तसअलु शाता तशहदो अला सिद्क़ि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दआहा बेशातिन हुजूर ने उससे उम्मे माबद से मंगवाया बेशातिन एक बकरी हाइलिन बूढ़ी बकरी फतहल नाकाबिले दूध के जो नाकाबिल हो फतहल्लबत नाकाबिल हमल तर्जमा कर लें दआहा बेशातिन हाइलिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद से एक ऐसी बकरी तलब की हाइलिन जो नाकाबिल हमल थी फतहल्लबत तो वो दूध से भर गई फतहल्लबत तो दूध से भर गया लहू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेसरीहिन खालिस दूध से ज़र्रतुश्शाते बकरी का थन मुज़बिदी झागदार खालिस दूध से बकरी का थन। देखिए मुज़बिदी ये सरीहिन की सिफत है तो बेसरीहिन और सरीहिन भी सिफत है इसका मौसूफ मौजूफ है यानी बेलबनिन सरीहिन मुज़बिदी तो माना होगा कि बकरी का थन खालिस झागदार दूध से लबालब भर गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ लगाने से। यक़ुलु शायर ऐ तलबहा
तलबाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शातन मुतगय्यरत लौन गैर अलहामिलते फसालत जर्रतु शातिल काजिफत बिजब्दी बिलबनिन सरीहिन खालिसिन फ़गादरहा रहनन लिदैहा लिहालिबिन युरद्दिदुहा फी मस्दरिन सुम्मा मौरिदी फ़गादरहा गादरा यानी तरकहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बकरी छोड़ दी रहनन लदैहा उसके पास गिरवी के तौर पर, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंधी हुई उस बकरी को वहाँ छोड़ दिया। लिहालिबिन किसी दूध दुहने वाले के लिए, युरद्दिदुहा जो उस बकरी को ले आए ले जाए, फी मस्दरिन घर में, सुम्मा मौरिदी फिर निकलने की जगह में। मस्दर कहते हैं जहाँ से निकला जाए और मौरिद कहाँ कहते हैं जहाँ पे आया जाए। तो इससे मुराद है कि घर से चरागाह और चरागाह से घर, जो शख्स ले आए ले जाए उस शख्स के लिए, यानी बकरी जो चराए उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी को उम्मे माबद के घर छोड़ दिया। ऐ फतरका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलका शाता इंदहा लिहालिबिल लबने यज़हबु बिहा व यरजिउ बिहा मिनल बैति इलल मरआ। आज का सबक यहीं तक।